مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام، اس کا 15واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ مقدس پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے اس کے 15ویں باب میں بہت ہی اہم پیغام اور تعلیم جو ہے وہ دیتا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ مقدس پالوس رسول یہ تعلیم ان لوگوں کو دے رہا ہے، بلکہ مقدس پالوس رسول جو ہے وہ اعادہ کروا رہا ہے، وہ ریویژن کروا رہا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو مقدس پالوس رسول جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو خوشخبری پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو، سو یہ وہ خوشخبری ہے جو کرنتھس کی کلیسیا نے پہلے سے قبول کی ہے، اور مقدس پالوس رسول اس خوشخبری کی دوہرائی جو ہے وہ کروا رہا ہے، ریویژن اس کلیسیا کو کروا رہا ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا جو اس خوشخبری جس کا پالوس رسول ذکر کر رہا ہے پر قائم ہے، کرنتھس کی کلیسیا میں اور بھی بہت ساری تعلیمیں عام تھیں اور رائج ہو چکی تھیں، اور پالوس رسول اس تعلیم کی یونیکنیس، اس خوشخبری کی یونیکنیس جو ہے وہ کرنتھس کی کلیسیا کو یاد کروا رہا ہے۔ مقدس پالوس رسول جو بات کرتا ہے وہ کتاب مقدس کی بات کرتا ہے، اور وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، اور ایک بار پھر سے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ سو دو بڑے حقائق مقدس پالوس رسول بیان کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، پہلی بات وہ جو کرتا ہے، کتاب مقدس کے مطابق مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور پھر وہ ایک بار پھر سے کتاب مقدس کو جو ہے وہ گواہ بناتا ہے، کتاب مقدس کو کوٹ کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں 3 مذاہب ہیں جنہیں ہم الہامی مذاہب جو ہے وہ کہتے ہیں۔ ان 3 الہامی مذاہب میں جو الہامی کتب کو مانتے ہیں، پہلا مذہب جو ہے وہ جوڈائزم ہے، یہودی ہیں۔ دوسرا مذہب جسے ہم الہامی مذہب کہتے ہیں وہ اسلام ہے، اور تیسرا مذہب جو الہامی مذہب کہلاتا ہے وہ مسیحیت ہے۔ اب یہ تینوں مذاہب جو ہیں بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کرنتھس کی کلیسیا میں بہت ساری تعلیمیں عام تھیں، آج کی اس دنیا میں بھی بہت ساری تعلیمیں جو ہیں وہ عام ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ تینوں الہامی مذاہب جو ہیں یہ ایک بات پر متفق نہیں ہیں۔ جوڈائزم، یہودی لوگ جو ہیں وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح جو ہے، یسوع مسیح، وہ مر گیا اور وہ دفن ہوا، لیکن وہ اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ اگر یہودی جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان رکھیں، اس کی بات کریں، اس کی ریزریکشن کی بات کریں، تو جو فقیہ اور فریسی اور یہودی مذہب کا جو رسومات کا جو سٹانس ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، ان کا مذہب جو ہے وہ خطرے میں پڑتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ مسیح مرا نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ مرا نہیں تو پھر وہ دفن بھی نہیں ہوا، بلکہ مسیح جو ہے وہ زندہ ہے۔ اگر ہم مسیحیت کی طرف چلیں تو
مسیحت جو تیسرا الہامی مذہب ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مرا، ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ تیسرے دن مردوں میں سے کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ مسیحت اس لحاظ سے یونیک ہے کہ مسیحت نہ صرف خداوند یسوع مسیح کے مرنے کا، اس کے دفن ہونے کا بیان کرتی ہے، بلکہ مسیحت خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا بیان بھی کرتی ہے۔ پالوس رسول اس بات پر زور دیتا ہے اور 2 بار وہ کتاب مقدس کو کوٹ کرتا ہے۔ پہلی بار وہ کہتا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ پھر تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو محسوس کریں کہ یہ تینوں الہامی مذاہب جو ہیں وہ ایک بات پر متفق نہیں ہیں۔ ایک مذہب جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ مرا ہے اور وہ دفن ہوا ہے لیکن وہ جی نہیں اٹھا۔ دوسرا مذہب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مسیح زندہ ہے اور مسیح مرا نہیں ہے۔ اب اگر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو محسوس کریں تو جو پہلا مذہب ہے، اگر مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر یہ مذہب جو ہے اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور پھر اگر خداوند یسوع مسیح مرا ہے اور دفن ہوا ہے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر اس بات کو جو ہے وہ تقویت ملتی ہے، یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ صلیب پر نجات کا کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ کتاب مقدس کے مطابق نہ صرف مسیح خداوند مرا ہے، دفن ہوا ہے، بلکہ مردوں میں سے کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن جی اٹھا ہے۔ پالوس رسول جو ہے وہ اس کے جی اٹھنے کے تعلق سے بات جو کرتا ہے وہ یونانی زبان میں پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب اس کی 12ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک جو لفظ وہ یونانی زبان میں استعمال کرتا ہے وہ ایگیرین ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہ ایگیرتائے سے مشتق ہے، اور ایگیرین جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے ووکن اپ، اور یہ لفظ جو ہے یہ پرفیکٹ ٹینس میں استعمال ہوا ہے، اور پرفیکٹ ٹینس میں یونانی زبان میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ تاریخ میں وقت میں ایک ایسا واقعہ جو ہے رونما ہوا ہے جس واقعے کے ریپل ایفیکٹس ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے تالاب میں ٹھہرے ہوئے پانی میں آپ ایک پتھر پھینک دیں تو ریپلز جو ہیں، جو لہریں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اور آپ کو وہ لہریں جو ہیں وہ کنارے کی طرف جو ہے وہ دائرے کی صورت میں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پالوس رسول جو ایگیرین کا لفظ استعمال کر رہا ہے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات جو کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح خداوند جو ہے وہ مردوں میں سے تاریخ میں وقت میں ایک بار زندہ ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ لفظ پرفیکٹ ٹینس میں استعمال کیا گیا ہے اس لیے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے جو ایفیکٹس ہیں وہ آج تک جو ہے موجود ہیں، اور ہماری زندگیاں جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے، سیلیبریشن سے، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے اس کے ساتھ ریزریکٹ کی گئی ہیں، اس کے ساتھ ہم مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ ماضی میں مردوں میں سے وہ جی اٹھا ہے، لیکن آج بھی وہ زندہ ہے، اور آج بھی اس کے زندہ ہونے کا اثر، اس کی قوت، قدرت اور طاقت آج بھی موجود ہے۔ جو بات مقدس پالوس رسول دوسری طرف اس کے مرنے کے تعلق سے کر رہا ہے، وہ لفظ جو استعمال کرتا ہے وہ 15واں باب اس کی 3 آیت میں جب وہ یہ کہتا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، اور یہ لفظ جو وہ یہاں پر استعمال کرتا ہے وہ ہے اپوتھنیسکو، اور اپوتھنیسکو جو ہے یہ اورس ٹینس میں استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ونس فار آل وہ کام جو ہے وہ ماضی میں ایک ہی بار ہو چکا ہے۔ اب
یہ بہت ہی گہری تعلیم ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ونس فار آل ایک ہی بار وہ گناہوں کے لیے مر گیا، لیکن اس کے الٹ، اس کے متضاد، جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا کام گو کہ ماضی میں ہوا ہے، لیکن اس کے اثرات، اس کی قوت، اس کی قدرت جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ اسی طرح سے موجود ہے۔ ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ پس وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا، خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا۔ پس پطرس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پطرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا۔ اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پطرس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا، کیونکہ وہ اب تک اس نوشتے کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا۔ پس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عید قیامت المسیح، خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ جو بات ہم سوچتے ہیں اکثر اوقات، جس کے بارے میں ہم کنفیوز ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آیا خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ایک ایونٹ ہے یا یہ کنٹینیوس سیلیبریشن ہے؟ اور کئی بار جب ہم چرچز میں عشاء ربانی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خداوند کے بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں، تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی قربانی، اس کی صلیبی موت، گناہوں کی خاطر جو اس نے صلیب پر اپنی جان، ہمارے گناہوں کے لیے جو اس نے صلیب پر اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے، ہم اس کی یادگار میں جو اس نے خون بہایا ہے، ہم لگاتار فسح کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، عشاء ربانی کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لیکن اور جب بھی ہم عشاء ربانی میں شامل ہوتے ہیں اور ان الفاظ کو یاد کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، جب اس نے اپنے بدن کو جو ہے وہ لیا، روٹی کو لے کر توڑا اور دے کر اس نے اپنے شاگردوں کو کہا میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، اور پھر اس کے بعد کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ جب ہم اس کے بدن میں اور اس کے خون میں شامل ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، اور یہ جو یادگاری ہے یہ اس نے خود تعلیم دی کہ ایسا ہی کیا کرو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی موت کو تو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں کہ جو اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے ہمیں بچانے کے لیے، جو اس نے صلیب پر اپنی جان دی ہے، ہم اسے تو یاد کرتے ہیں، لیکن کیا اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے یہ ایک ٹائم کا ایونٹ ہے، ایک تہوار ہے، ایک عید ہے، یا یہ بھی آن گوئنگ ہے؟ اگر اب یوحنا کی انجیل کا جو حوالہ بیان آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اس کی 7ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر یہ لکھا ہے کہ وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑے کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس مومے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہسٹری جو ہے اسے جاننے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم بیک گراؤنڈ کو جاننے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ہمیں اس بات کا جواب بھی مل جائے گا کہ ہم عید قیامت المسیح جو ہے یہ آن گوئنگ سیلیبریشن ہے، یہ لگاتار جاری رہنے والا عمل ہے، یا یہ صرف ایک وقت کا ایک کام تھا جو ختم ہو چکا ہے۔ یہودی جب بھی کسی
کو اپنے گھر میں ملازم کے طور پر، نوکر کے طور پر جاب دیتے تھے، تو اس ملازم کو، اس لڑکے کو کھانے کا ٹیبل جو ہے وہ لگانے کا پورے آداب جو ہیں وہ سمجھائے جاتے تھے۔ کھانے کے ٹیبل کی پوری سیٹنگ کہ پلیٹس کہاں پہ ہونی چاہیے، کراکری کہاں پہ ہونی چاہیے، کھانا کہاں پہ ہونا چاہیے، ایگزیکٹلی کس کس جگہ پر کون کون سی چیز پڑی ہونی چاہیے، یہ بات جو ہے، یہ آداب جو ہیں، یہ سیٹنگ جو ہے، وہ اس نوکر کو، اس ملازم کو، اس لڑکے کو جو ہے پورے طور پر سمجھائی جاتی تھی۔ اور جب اسے سمجھا دیا جاتا تھا تو پھر وہ ملازم جو ہے وہ اسے ایگزیکٹلی اسی طرح سے ٹیبل کو سیٹ کرتا تھا، اور کوئی چیز بھی ادھر سے ادھر اپنی جگہ سے موو نہیں جو ہے وہ کرتا تھا، بلکہ اس جگہ پر جو ہدایات تھیں ان کے مطابق وہ سیٹنگ جو ہے وہ کرتا تھا۔ اب جب سیٹنگ کرتا تھا تو اس کے ساتھ جو رومال ہے، جو ہاتھ صاف کرنے کے لیے کپڑا ہے، اسے وہ لپیٹ کے ایک طرف جو ہے ایک سائیڈ پر رکھ دیتا تھا، اور جب مالک کھانا جو ہے وہ کھا لیتا تھا تو کھانا کھانے کے بعد مالک جو ہے اس رومال کو لیتا تھا، اور اس رومال کو لے کر اسے اب وہ اپنے ہاتھ صاف کرتا، اس سے وہ اپنا منہ صاف کرتا، اس سے اپنی اگر اس کی داڑھی ہوتی وہ داڑھی جو ہے وہ صاف کرتا، اور صاف کرنے کے بعد اگر وہ اسے بغیر طے کیے ہوئے، بغیر لپیٹے ہوئے ٹیبل پر جو ہے وہ رکھ دے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہے وہ کھانا کھا لیا گیا ہے، اور جو ٹیبل ہے اسے جو ہے چیزوں کو جو ہے ریموو کر دیا جائے۔ لیکن اگر وہ رومال کو استعمال کرنے کے بعد جو ہے اسے طے کر کے، اسے لپیٹ کے اسی ترتیب کے ساتھ ایک جگہ پر سائیڈ پہ رکھ دے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ٹیبل جو ہے وہ ایز اٹ از، بالکل اسی حالت میں جس حالت میں مالک چھوڑ کر گیا ہے، یہ ٹیبل اسی حالت میں، اسی طرح سے، اسی سیٹنگ میں، اسی ترتیب سے جو ہے وہ پڑا رہے گا جب تک مالک نہ آئے، اور مالک جو ہے وہ آ کر اسی جگہ سے کھانا جو ہے وہ دوبارہ شروع کرے گا جہاں اس نے اس فیسٹ کو پاز کیا ہے، جہاں اس نے جو ہے وقفہ لیا ہے، یہیں سے آ کر دوبارہ شروع کرے گا۔ اب یوحنا رسول جو ہے وہ 7ویں آیت میں خصوصی طور پر بیان کرتا ہے، اور اس کے بیان کرنے کا کہ جو رومال تھا جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا، وہ سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ، اس کے بیان کرنے کا جو مقصد ہے، جو مطلب ہے، وہ صریحاً جو ہے وہ یہ ہے کہ عید قیامت المسیح جو ہے یہ آن گوئنگ سیلیبریشن ہے، یہ ایک وقت کا ایونٹ نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ، یہ سیلیبریشن جو ہے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی جو سیلیبریشن ہے، یہ آن گوئنگ ہے، اور یہ جاری اور ساری رہنے والی چیز ہے۔ اگر آپ غور کریں، مقدس پالوس رسول بڑی وضاحت سے اپنے خطوط میں خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے اس راز کو، اس قدرت کو، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی اس قوت میں جس میں ہم لوگ زندہ ہیں اور ہمیں زندہ رہنا چاہیے، پالوس رسول بہت ہی وضاحت سے، بہت ہی خوبصورتی سے اس تعلیم کو ہمارے سامنے جو ہے وہ لیبریٹ کرتا ہے، اس تعلیم کو بیان کرتا ہے۔ کولوسیوں کے نام خط اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت میں پالوس رسول جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے، اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جو مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، وہ سیلیبریشن جو ہے، جب ہم اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے، اس نے ہمیں زندہ کیا ہے۔ یہ سیلیبریشن ہے جو آج بھی جاری اور ساری ہے۔ مقدس پالوس رسول رومیوں کے نام خط میں اور اس کی 8ویں باب میں اور اس کی 11ویں آیت میں ایک بار پھر سے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو ہمارے سامنے ایک بار پھر سے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ پاک روح جو ہمیں بخشا گیا ہے، جو ہمیں سونپا گیا ہے، روح القدس جو ہے وہ
اس بات کی گارنٹی ہے، اس بات کی ضمانت ہے، اس بات کا بیانہ ہے، انیشل ڈپازٹ کے طور پر ہمیں دیا گیا ہے کہ میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کے جو قیامت ہے سیلیبریشن میں ہم شامل ہیں، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے میں ہم شامل ہیں، اور ہمارے فانی بدنوں کو بھی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اسی طرح سے زندہ کیا جائے گا۔ جو پاک روح ہمیں دیا گیا ہے، جو ڈپازٹ ہماری زندگیوں میں کیا گیا ہے، ہم اس بہت بڑی سیلیبریشن کے منتظر ہیں جس میں خدا ہمیں جب مردوں میں سے زندہ کرے گا ہمیں شامل کرنے کو ہے۔ پھر اس کے بعد پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب میں مقدس پالوس رسول خداوند یسوع مسیح کی قیامت اور ہمارے مردوں میں سے زندہ ہونے کی جو تعلیم ہے اس کی معراج جو ہے وہ 15ویں باب میں بیان کرتا ہے۔ اور اگر آپ اسے گہرے طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب کو بہت ہی باریک بینی سے جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 20ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت کے آخر تک وہ یہ کہتا ہے، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے، پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ۔ پالوس رسول خداوند یسوع مسیح کی قیامت کا ذکر اور بیان کرتے ہوئے اس بات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ایک سیزن کا آغاز ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پہلا پھل ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ جو مردوں میں سے جی اٹھنے کا سیزن ہے، اس سیزن میں ہم لوگ بالکل اسی طرح سے اس کی قیامت میں شامل ہیں، مردوں میں سے جی اٹھنے میں شامل ہیں، اور پالوس رسول یہ کہتا ہے ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ آن گوئنگ سیلیبریشن ہے۔ پھر اس کے بعد 15واں باب اس کی 42ویں آیت سے لے کر 49 آیت کے آخر تک وہ یہ بیان کرتا ہے، مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے، بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے، کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے، نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے، نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے، جیسا وہ خاکی تھا ویسا ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ پالوس رسول خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور اس سیلیبریشن کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو اس سیزن میں جو مردوں میں سے جی اٹھنے کی حالت ہے، جس کا پہلا پھل مسیح ہے، جس سیزن میں ہم شامل ہوئے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بے حرمتی کی حالت میں، جو جسم کی حالت ہے اسے بے حرمتی کی حالت کہتا ہے، وہ ہے نا، بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے وہ جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ عید قیامت المسیح کا یہ سیزن، مردوں میں سے جی اٹھنے کا سیزن جو ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے جس کا آغاز ہوا ہے، وہ جلال کی حالت ہے، اور بے حرمتی کی حالت سے نکال کے خدا نے ہمیں جلال کی حالت میں داخل کیا ہے۔ اس نے ہمیں کمزوری کی حالت سے نکالا ہے، اور اس نے ہمیں قوت کی حالت میں داخل کیا ہے، اور اس نے ہمیں نفسانی حالت سے نکالا ہے، اور اس نے روحانی حالت میں ہمیں داخل کیا ہے۔ اس نے ہمیں خاکی سے نکالا ہے اور ہمیں آسمانی حالت میں جو ہے وہ داخل کر دیا ہے، ہمیں فانی سے نکالا اور غیر فانی حالت میں
उसने हमें दाखिल और शामिल कर दिया है। सो मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो 20वें बाब और उसकी 27वीं आयत में जिक्र और बयान करता है, जिस तरह से ईशाया रुबानी जो है वो ऑन गोइंग सेलिब्रेशन है खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में, खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर अपनी जान का नजराना पेश करने की यादगार है, जो हमें हमेशा एहसास दिलाती है और इस बात का तकाजा करती है कि हम उसकी मौत के मकसद को याद करें, सलीब के पैगाम को याद करें। इसी तरह से 7वीं आयत जो है यूहन्ना की इंजील 20वां बाब उसकी 7वीं आयत हमें इस बात की तरफ जो है वो एहसास दिलाती, हमें याद दिलाती है कि मसीह का मुर्दों में से जी उठना, ये सेलिब्रेशन भी ऑन गोइंग है, ये रुकी नहीं है। और मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने का मतलब और मकसद जो है वो बेहुरमती की हालत से निकाल के मुझे और आपको जो है वो इज्जत की हालत में दाखिल करना है, जलाल की हालत में दाखिल करना है, हमें फ़ानी हालत से निकालना, गैर फ़ानी हालत में शामिल और दाखिल करना, और इसके साथ साथ मुझे और आपको जो है जो खाकी हैं उन्हें आसमानी बना देना, ये उसके मुर्दों में से जी उठने का मकसद है। माजी में मसीह खुदावंद ने जब सलीब पर अपनी जान दी तो उसने ये कहा इट इज फिनिश्ड। जो निजात का काम है, हमारे गुनाहों के लिए जो कुर्बानी का काम है, वो एक ही बार पूरे तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर मर के अंजाम दे दिया है, और उसने एक ही बार उस काम को तमाम कर दिया है, पूरा कर दिया है, मुकम्मल कर दिया है। और फिर उसके बाद जब वो सलीब पर मरा है, उसके बाद वो दफन हुआ, और पौलुस रसूल ये कहता है किताब मुकद्दस के मुताबिक वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। सो अगेरेन का जो लफ्ज है उससे मुराद ही ये है कि वो काम जो खुदावंद यीशु मसीह ने माजी में किया था, आज भी वो मेरी जिंदगी में तकमील पजीर है। आज भी मैं उसके मुर्दों में से जी उठने की उस कुदरत को जानता हूँ, उसे महसूस कर सकता हूँ, और मैं आज भी उसके मुर्दों में से जी उठने की कुदरत में जिंदा हूँ, और यह सेलिब्रेशन मेरी जिंदगी में अबदियत तक जारी और सारी रहेगी। सलीब के उस एक काम की वजह से जो उसने माजी में एक ही बार मुकम्मल करके पूरा करके उस काम को तमाम किया है, मुर्दों में से जी उठने की ये सेलिब्रेशन हमेशा तक, हमेशा के लिए जारी और सारी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू की तरफ से और लिविंग स्टोन्स चर्च की तरफ से और मेरे पूरे खानदान की तरफ से आप खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, मुर्दों में से जी उठने की कुदरत बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।